اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم رب زدنا علما اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر یہ قیمتی لمحات عطا فرمائے کہ اس مبارک مجلس میں بیٹھ کر ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی پاک کلام کی تلاوت کریں، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کا فہم سلیم عطا فرمائیں۔ الحمدللہ آج ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ جس سفر کا آغاز ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدا سے کیا تھا، آج الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس سورت کو ختم کر رہے ہیں۔ آج اس سورہ مبارکہ کی آخری آیت الحمدللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی جدوجہد کو قبول فرمائیں اور ہمیں قرآن کے نور سے مزین فرمائیں اور قرآن کی برکت سے ہماری زندگیوں کو بدل دیں۔ الحمدللہ میں اس موقع پر اپنے ان ساتھیوں کو نہیں بھولنا چاہتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، جنہوں نے قرآن حکیم کہ اس سفر میں میرے ساتھ یہ سفر 8 یا 10 سال پہلے شروع کیا تھا الحمدللہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے اور انہیں ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ آج ہم آیت نمبر 286 کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ رب کائنات نے یہاں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ یہ ہمیں دعا سکھائی گئی۔ اس سے پہلے اس آیت کا جو حصہ ہے کہ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اے ہمارے رب، ہمیں یہ توفیق دینا کہ ہم اس آیہ مبارکہ کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں، صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اتنا جتنی اس کی کیپیسٹی ہو، جتنی اس کی قوت ہو، جتنی اس کی طاقت ہو۔ لہا ما کسبت، ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کے لیے ہے، وعلیہا ما اکتسبت، اور اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال بھی اسی کے لیے ہے۔ یہ کسبت جو ہے یہ نیکی کے لیے آیا ہے، مکتسبت یہ برائی شر کے لیے ہے۔ تو یہاں آپ اگر غور کریں تو ایک مسلمان کی جو سوچ ہے وہ اس بات میں ہوتی ہے کہ اس کا رب رحیم ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خلیفہ اس ارض پر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان پر جو فرائض، واجبات، ذمہ داریاں عائد کرتے ہیں وہ انتہائی عدل
اور انصاف پر مبنی ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے پر اس کی مقدرت سے، اس کی طاقت سے، اس کی قوت سے، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے، یعنی کوئی ایسی چیز کا کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیتے جس کے کرنے کی ہمیں استطاعت نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، ہر شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اس کے لیے، اور جو برائی سمیٹی اس کا وبال اسی پر ہے، یعنی ہر فرد اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کا بھی اس کو اجر ملے گا، اور ذرہ برابر برائی کرے گا تو اس کا بھی اس کو سزا ملے گی۔ تو ہر شخص اپنے رب کے سامنے اپنے نامہ یا مال کو لے کر خود حاضر ہوگا، اور جو اس نے کمایا ہوگا اس پر اس کو اجر ملے گا، جو اس نے برائیاں کی ہوں گی اس پر اس کو سزا ملے گی۔ اب یہاں اب دیکھیں کہ اس آیہ کریمہ میں رب کائنات نے کتنے پیارے انداز میں اس کو بیان فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، یعنی یہ ساری چیز بیان کرنے کے بعد رب کائنات نے ہمیں یہ دعا سکھائی تاکہ ہم اپنی غلطیوں کا احساس کریں، اپنی کوتاہیوں کا احساس کریں، ہم ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، واجبات کو ادا کرنے میں جو کوتاہیاں ہوئیں، فرائض کو ادا کرنے میں جو کمی پیشی رہ گئی، اس کے لیے ہم دعا کریں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہوئے ہیں، جو غلطیاں ہوئی ہیں، ان پر گرفت نہ کر۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال کما حملته علی الذین من قبلنا، جو ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے پروردگار جس بوجھ کو اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے وہ ہم پر نہ رکھنا۔ واعف عنا، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما۔ واغفر لنا، اور ہم سے درگزر فرما۔ ورحمنا، اور ہمارے اوپر رحم فرما۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، ہمارا مولا ہے، ہمارا حامی و ناصر ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے بدلے میں ہماری مدد فرما۔ اب دیکھیں کہ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے جو اہل ایمان اور ان کے رب کے ساتھ ان کے تعلق کی یعنی تصویر کشی کرتی ہے، انتہائی خوبصورت حسین تصویر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے بہترین انداز میں ہمیں یہ سکھایا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یعنی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگیں۔ آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلنا خطاء و خیر الخطائین التوابون، ہم سب غلطیاں کرنے والے ہیں لیکن ہم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو غلطی کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں کہ یعنی وہ بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو رب کائنات کے سامنے پیش کرتا ہے کہ وہ اپنے رحمت، اپنے کرم اور اپنے فضل سے اس کو معاف فرما دے، اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری عبادت، ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ اب دیکھیں کہ سورہ فاتحہ میں جو چیز ہم نے پڑھی تھی کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہاں دیکھیں کہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یعنی اپنی کوتاہیوں کی معافی اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش کر دینا، اور یہ تصور کرنا کہ وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، ہم نے اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اب دیکھیں کہ یعنی یہ ایک ایسا نغمہ ہے یہ دعا کہ جس کی آواز صاف سنائی دیتی ہے، جس طرح وہاں ہمیں سکھایا
یعنی اللہ کی تعریف کرنے کے لیے کلمات سکھائے گئے تھے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں غلطی سے معافی مانگنے کے لیے یہ کلمات سکھائے گئے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یعنی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں، جو غلطیاں ہو جائیں، ان پر گرفت نہ کر. یعنی ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، خطا کار ہیں. تو غلطی میں اور نسیان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نسیان علم کے بعد نسیان ہوتا ہے، یعنی ایک چیز کو جاننے کے بعد بھول جانا. لیکن غلطی جو ہوتی ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے، کم علمی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے بھی انسان سے غلطی سرزد ہوتی ہے. پھر فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. تو اب یہاں دیکھیں کہ ہمارے اوپر ہے ہمارے رب وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم برداشت نہیں کر سکتے، جو تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. تو اب یہاں یہ دعا جو ہے مرد مومن کی زبان پر آتی ہے تو دلالت کرتی ہے کہ اس کے اندر احساس سے ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری جو امت مسلمہ پر تمام رسولوں کی رسالت کے بعد ڈالی گئی. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ امت وسط ہے، اس کو اعتدال کا راستہ سکھایا گیا، اس کو دہشت گردی کرنے سے منع کیا گیا، اس کو امن پھیلانے کا ذریعہ بنایا گیا. اور اب یہاں دیکھیں کہ کہا گیا کہ دوسری امتوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہود و نصارہ پر جو یعنی بوجھ ڈالا گیا وہ ہم پر نہ ڈالنا. مثلا آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کی بند عمالیوں کی وجہ سے کئی حلال چیزیں ان کے اوپر حرام کر دی گئی، مثلا بکری کی چربی بھی بجز اس کے کہ جو ہڈیوں کے ساتھ یعنی رہ جاتی تھی. اور پھر سورہ بقرہ میں ہے کہ انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سزا دی، اور یہاں تک کہ یعنی کہا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو. اور اسی طرح پھر ہفتے کے دن ان کو شکار کو منع کیا. تو یہاں اہل ایمان کو یہ دعا سکھائی گئی کہ وہ یہ دعا مانگیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ وہ بوجھ نہ ڈالے جو ان سے پہلے لوگوں پر ڈالا گیا. تو اب یہاں دیکھیں کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ ان کے ذریعے اہل ایمان اور پوری انسانیت سے وہ بوجھ اتار دیں جو انسانیت پر ڈالے گئے تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ جاہلیت میں وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ سالوں سالوں لڑائیاں کرتے رہتے تھے، جہالت کا دورہ تھا، ایک عورت سے کئی مرد شادیاں کرتے تھے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں آ کے امن پھیلایا، روشنی پھیلائی، اس میں محبت کا پیغام پھیلایا. تو یہاں دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جو اسلام میں ہیں یہ فطرت کے عین مطابق ہیں. اسلام میں جو ہے کوئی ایسی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں سے ڈیمانڈ نہیں کی جس کی وہ طاقت نہ رکھتے ہوں. اور آپ دیکھیں کہ یہ کیا چیز تھی جس کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تاکہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لے آئیں، اور وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا خالق اور رازق مانیں، اپنا مالک مانیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. پھر فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وہ بوجھ جس کو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ہم سے نہ اٹھوانا یا الہی. اس دعا میں بھی آپ دیکھیں کہ ایسا شعور ہے کہ اب وہ انسان کی غلامی سے آزاد ہو کر صرف رب کائنات سے خائف ہیں، اسی کے سامنے جھکتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو اپنا خالق مانتے ہیں، اسی کو اپنا رازق مانتے ہیں، اسی کو اپنا الہ مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے. تو اب دیکھیں یہاں کتنی حسین بات کی گئی کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھا جس کو اٹھانے کی ہمارے اندر طاقت نہیں. تو گویا یہ دعا ظاہر کرتی ہے کہ بندہ
اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے، عاجزی کے ساتھ رب کائنات کے سامنے جھک جاتا ہے، اور اس کے دل سے یہ ارادہ نکل جاتا ہے کہ اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی کوئی نافرمانی کرے گا. تو اب یہاں دیکھیں کہ پھر یعنی آگے ہمیں اس سے بھی خوبصورت، یعنی جس طرح وہ اپنے بندوں کے ساتھ جود و کرم، نرمی اور محبت کا رویہ رکھنے کے عادی ہیں، وہی سلوک یعنی ہم سے رکھا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا پھر ان الفاظ میں مانگی گئی کہ واعف عنا، اے ہمارے رب ہمارے ساتھ نرمی فرما، واغفر لنا، ہم سے درگزر فرما، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما. یعنی اب دیکھیں کہ اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے ایک ہی گارنٹی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرم ہو، اس کی رحمت ہو، اس کا فضل ہو، اس کی مغفرت ہو، ورنہ اس کے بغیر جو ہے وہ ہمارے لیے چھٹکارا نہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص تم میں سے صرف اپنے عمل کے بل بوتے پر جو ہے وہ جنت میں داخل ہونا نہیں ہوگا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ بھی؟ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی، اللہ یہ کہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیا ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ ایک مومن کے دل کی آواز ہے، یہ اس کا احساس ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی کا، اس کی اطاعت کا ایک عہد کرتا ہے، اور پھر اللہ سے یعنی مدد مانگتا ہے. کہ اب دیکھیں کہ دو راستے ہیں، ایک رحمان کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے. تو اب بندہ مدد مانگتا ہے کہ انت مولانا، اے اللہ تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا مددگار ہے، اب ہماری فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم جو ہے اس کے بدلے میں ہماری مدد فرما. تو یہاں اس آیہ کریمہ پر دیکھیں کہ کن خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس آیہ کریمہ کا خاتمہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے. اب دیکھیں یہاں کہ یعنی اس آیہ کریمہ میں جو یہ آخری آیت ہے اس سورت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر شخص کو جو ہے سزا و جزا جو ہے اس کے اعمال کے مطابق ملے گی. اگر کسی نے نیکی کی تو اس کو اجر ملے گا، اگر کسی نے برائی کی تو اس کو سزا ملے گی. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دعاؤں کی تلقین کی جو ایک مخلص اور فرمانبردار بندے کے لیے ایک مناسب ترین راستہ ہے اور مناسب ترین دعا ہے. فرمایا کہ اے ہمارے رب ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. پھر فرمایا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم سے پہلی امتوں پر جیسا بوجھ اور وبال پر وہ ہم پر نہ ڈالنا. پھر فرمایا کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر ایسی ذمہ داریاں نہ ڈالنا، ان کا بوجھ نہ ڈالنا جس کو ہم پورا نہ کر سکیں. پھر فرمایا کہ واعف عنا، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، ہمارے اوپر رحم فرما. پھر فرمایا واغفر لنا، تو ہمیں معاف فرما دے، ورحمنا، ہماری بخشش فرما، ہمیں معاف فرما، ہم سے درگزر فرما، اور انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی ہمارا مولا اور آقا ہے، مالک ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. تو اس صورت کے آخر میں جب آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ آمین کہیں، اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب یہ آیات پڑھتے تھے آخری دو تو وہ امین کہتے تھے اس پر. تو یہاں دیکھیں کہ اس یعنی سورت کا خاتمہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے الحمدللہ اس سورت کی 286 آیات آج مکمل کر لی ہیں. انشاءاللہ آئندہ ہم سورہ آل عمران کو شروع کریں گے، لیکن چیدہ باتیں ہم تھوڑا سا اس صورت پہ غور کر لیتے ہیں. یہاں دیکھیں فرمایا لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتا اللہ. یہ کلفا یکلف و تکلیف سے ہے، کسی پر وزن ڈالنا، بوجھ ڈالنا، مشقت میں ڈالنا.
مشقت میں مبتلا کرنا، پھر نفساً کسی جان کو، کسی انسان کو، کسی شخص کو، بنی آدم کو، الا مگر وسعہا، اس کی کیپیسٹی کے مطابق، اس کی وسعت کے مطابق، اس کی طاقت کے مطابق، اس کی قوت کے مطابق، اس کی مقدرت کے مطابق، اس کی پاور کے مطابق، یعنی اس کی قوت، اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا، بلکہ جتنی برداشت کر سکتا ہے اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ لہا، اس کے لیے ہے، ما جو کسبت اس نے کمایا، کسبہ یکسب کسب، کوشش سے کچھ کمانا، جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، یعنی کوشش کرنے والا سے کمائی کرنے والا جو ہے وہ اللہ کا دوست ہے۔ وہ علیہ، اور اسی کے ذمہ ہے، مکتسبت جو اس نے کمائی کی، کوشش کی، جدوجہد کی، محنت کی، ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہ کر مواخذہ ہمارا، لا نہ تو آخذ و مواخذہ نہ ہمارا، اخذ یاخذ سے ہے، اور اخذ اس کا مادہ ہے، اور اردو زبان کا جو لفظ ماخوذ ہے وہ اسی سے ہے، اور مواخذہ کے معنی ہے کہ کسی کی غلطی پر اس کی پکڑ کرنا۔ ان سینا، اگر ہم بھول جائیں، نسیان، جیسے نسیان کی تعریف بھی انسان کی یہ ہے، یعنی اس کا مادہ جو ہے وہ نسیہ ینسا، نسیان سے ہے، الانسان مرکب الخطا والنسیان۔ تو ایک حدیث پاک میں آقا دو جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رفع عن امتی الخطا والنسیان ومستقر علیہ، یعنی میری امت سے غلطی، بھول چوک اور جو ان پر مجبوری کی جائے، یعنی اس سے قلم اٹھا دی گئی، انہیں معاف کر دیا گیا۔ تو جاننے کے بعد کوئی چیز نہ جاننا، تو نسیان کیا ہے؟ بھولنا، یعنی اب دیکھیں کہ جیسے حافظ قرآن کے ہیں، وہ حفظ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں بعض آیات کو، اسی طرح ہم کوئی چیز زبانی یاد کرتے ہیں، شعر یاد کرتے ہیں، کوئی یعنی کسی کتاب کی کوئی ٹیکسٹ یاد کرتے ہیں تو وہ بھول جاتی ہے، اسی طرح حدیث مثلا یاد کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی بھولنا اس چیز کا ہوتا ہے جس کا علم ہو، اور غلطی وہ جہالت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کلنا خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہم میں سے سب غلطیاں کرنے والے ہیں، لیکن جو سب سے بہتر وہ ہے جو غلطی کر کے فوراً توبہ کرتا ہے۔ گویا اگر انسان سے غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو غلطی جو ہے وہ جہالت کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور نسیان جو ہوتا ہے وہ بھولنے کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی علم کے بعد کسی چیز کو بھولنا۔ تو یہاں ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل اور نہ تو ڈال بوجھ، حملا یحمل اور اسی سے حمل عورت پر بھی چونکہ بوجھ ہوتا ہے، علینا ہم پر، اسرن بوجھ، اسرن کہتے ہیں شدت اور مشقت کو، یعنی ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال کہ جس میں مشقت ہو۔ کیسا؟ کما جیسا کہ حملتہ ڈالا تو نے اس کو، علی الذین من قبلنا ان لوگوں پر جو ہم سے پہلے گزرے، یعنی اکثر مفسرین نے کہا کہ یہود و نصارہ اس سے مراد ہیں۔ ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور نہ اٹھوا ہم سے، حملا یحمل تحمیل بوجھ اٹھوانا۔ اب دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی انسان وہ بوجھ کسی جانور پر لادنا چاہتا ہے تو وہ اس کو بھی تحمیل کہتے ہیں، تو وہ چونکہ مدد کسی انسان کی مانگتا ہے، تو یعنی یہاں کہا گیا کہ ایسی ذمہ داری ہم پر نہ ڈالنا کہ جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، ما جو لا نہیں، طاقت، حملنا ذمہ داری عائد کرنا، ولا تحملنا تو حملنا ما لا طاقت لنا بہ، تو جس کی ہمیں طاقت نہیں ہے، اور پھر فرمایا اس کا بوجھ نہ ڈالنا، واعف عنا ہم کو معاف فرما، ہم سے درگزر فرما۔ یہ عفو جیسے وہ دعا بھی ہے، انک عفو تحب العفو فاعف عنا، تو گناہ کو یعنی اعمال نامے سے ڈیلیٹ کر دینا، مٹا دینا، تو معاف کر دینا، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے۔ مغفرت کے معنی ہوتے ہیں ستر الذنب، یعنی گناہ کو ڈھانپنا۔ تو ویسے مغفر اس ٹوپی کو کہتے ہیں جو جنگ میں استعمال کرتے ہیں،
یعنی اپنی حفاظت کرنے کے لیے تیروں سے یا یعنی تلوار وغیرہ کا جو وار ہوتا ہے اس سے. تو ورحمنا ہم پر رحم فرما، انت مولانا تم ہمارا پروردگار ہے، مولا ہے. تو اب دیکھیں کہ مولا کے معنی جو ہے مددگار بھی ہیں، حامی و ناصر بھی ہیں، اور کسی کام کا ذمہ دار بھی ہیں. تو فنصرنا پھر مدد فرما علی القوم الکافرین، اوپر قوم کافر کے، یعنی الکافرین میں پھر تمام کفار آ جاتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی پہ مشقت نہیں ڈالتا، کسی پہ تکلیف نہیں ڈالتا، بوجھ نہیں ڈالتا مگر جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے. پہلا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر جو فرائض عائد کیے، جو ذمہ داریاں عائد کی، جو واجبات عائد کیے، جو احکامات نازل کیے اس کتاب میں، جس کا ہمیں حکم دیا گیا، امر دیا گیا، اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی جس کو ہم کر نہیں سکتے تھے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی کسی جان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی ذمہ داری نہیں ڈالی، ایسا بوجھ نہیں ڈالا جس کو کرنے کی اس کے اندر طاقت نہ ہو. تو اب دیکھیں کہ جتنی بھی چیزیں ہم پر فرض کی گئی ہیں، جتنے احکامات نازل کیے گئے ہیں، جتنی چیزوں کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جتنے چیزوں سے اجتناب کا حکم دیا گیا ہے، سب چیزوں کی ہم طاقت رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا انسان پر بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ اس کی طاقت رکھتا ہے. اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، اگر چاہتے تو وہ 20 یا 30 یا 50 نمازیں بھی فرض کر سکتے تھے، تو ہمارا کوئی چارہ تھا. اسی طرح رمضان کے ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے، اگر 6 ماہ کے کر دیتے یا 8 ماہ کے کر دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے. لیکن فرمایا کہ ایاماً معدودہ، چند گنے چنے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور پھر حج اسی طرح، یعنی ایسے لوگ جن کے اوپر حج فرض ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. پھر اسی طرح ہمیں یعنی حج ایک دفعہ زندگی میں فرض کیا گیا جو طاقت رکھتا ہے، اگر طاقت نہیں رکھتے تو آپ کے اوپر حج فرض نہیں ہے. اسی طرح اگر وضو کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، یعنی آپ اپنے چہرے. اسی طرح اگر یعنی آپ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، تو یعنی بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں. تو اب یہاں دیکھیں کہ انسان جتنی کوشش کرے گا اتنا اس کو اجر ملے گا. اب دیکھیں کہ آپ اگر دنیا میں جس طریقے سے محنت کرتے ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، جتنا آپ محنت کرتے ہیں اسی کے مطابق آپ کو معاوضہ ملتا ہے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طرح دوسری جگہ پہ فرمایا کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، یعنی جو جتنی کاوش اور کوشش کرے گا اس کا بدلہ اس کو ملے گا. لیس للانسان الا ما سعی، یعنی جتنی وہ کوشش کرے گا وہی اس کو ملے گا. تو پھر دوسری جگہ پہ فرمایا ولا تکسب نفس الا علیہا، اور یعنی فرمایا کہ یعنی انسان کوئی نفس نہیں کماتا مگر اس کے اوپر جاتا ہے جو کماتا ہے. یعنی جو بھی آپ کمائیں گے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی اللہ کے راستے میں آپ خرچ کریں گے اتنا آپ کو ملے گا. تو اسی طرح یعنی یہ ہمیں دعا سکھائی گئی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا کریں. اب دیکھیں کہ انسان حضرت آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہو گئی تھی، اسی طرح ہم بھی یعنی مرکب الخطا والنسیان ہیں. لیکن انسان کو اگر تو بھول کی وجہ سے بھول جائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرماتے ہیں. تو لیکن جان بوجھ کے غلطی کرنا جو ہے اس پر مواخذہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ نماز میں بھول جاتے ہیں مثلا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نسی صلاتہ فلیصلی اذا ذکرها، اگر نماز میں کوئی بھول جائے تو اس کو وقت پہ جب یاد آ جائے تو اس کو دوبارہ کر لے. مثلا آپ نے وضو نہیں کیا ہوا تھا، آپ کو یاد نہیں رہا، آپ نماز پڑھنا شروع ہو گئے، تو جب یاد آیا تو فوراً دوبارہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے پڑھ لیے، یا یاد آ گئی تو دوبارہ. اسی طرح اگر آپ روزے سے ہیں تو یاد نہیں رہا، کوئی چیز کھانا پینا شروع کر دی، تو جب یاد آ جائے تو فوراً پھر وہاں رک جائیں. تو اس لیے قرآن میں کہا گیا کہ ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یعنی
انسانوں کو یاد دلانا چاہیے، چونکہ یہ مومنین کے لیے نفع بخش ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ آخر میں دعا یعنی سکھائی کہ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اور ہمیں پھر مشکلات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کرتے تھے۔ یعنی اب دیکھیں کہ گناہ جو ہیں وہ انسان کے لیے نعمتوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں۔ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس پر انسان اگر شرمندگی اس کو ہوتی ہے تو اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے راستے کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تصور کریں کہ قیامت والے دن ہمارے یہ سارے گناہ ہوں تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اس دنیا میں بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں وہاں بھی ڈالیں گے، لیکن ہمارے اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے۔ تو تصور کریں کہ جب سب لوگوں کے سامنے اگر ہمارا پردہ کھلے، اسی لیے یہ دعا سکھائی گئی کہ ولا تخزنا یوم القیامہ، ہمیں رسوا نہ کرنا قیامت والے دن۔ تو جس طرح ہم نے وہاں سیکھا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں آخر میں ہم نے یہ دعا سیکھی کہ فانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو مدد پھر قول سے بھی ہوتی ہے اور عمل سے بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری یعنی قول کے ذریعے بھی کہ یہ ہمیں ایسی چیزیں سکھائیں کہ جو ہم ان یعنی غیر مسلموں کے سامنے حجت پیش کر سکیں، اور جہاں ہمیں مدد کی ضرورت پڑے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی وہاں اپنے فرشتوں کے ذریعے اپنی غیبی مدد کے ذریعے بھی ہماری مدد فرمائیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں یعنی ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو صورتیں جو ہیں یہ قیامت والے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سب سے آگے ہوں گی، اور یہ حجت بنیں گی اب اس بندے کے لیے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سایہ ہوں گی، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جھنڈ ہوں گی پرندوں کی طرح۔ تو یہ دونوں صورتیں اس کی یعنی چھتری کی مانند ہوں گی اس کے لیے۔ تو فرمایا کہ اس صورت کا پڑھنا جو ہے وہ برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے۔ تو یہ اس صورت کا خلاصہ ہے، اور اس سے صورت کے پڑھنے سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے اور بے شمار برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس صورت مبارکہ کے مضامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان سے آج ہم نے اس سورہ مبارکہ کو ختم کر لیا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وما علینا الا البلاغ۔